یہ ساہیوال میں جو واقعہ ہوا، ساہیوال کے اندر دن دہاڑے 3-4 افراد کو قتل کیا گیا، اس کی ویڈیو بنی، ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی، ان کے قاتلوں کو پکڑا گیا۔ کل ہماری عدالتوں نے قاتلوں کو باعزت بری کر دیا، 3 لوگوں کی جانیں چلی گئی، عدالت نے سارے کے سارے قاتلوں کو باعزت بری کر دیا۔ اللہ پوچھے گا نہیں، اور یہ صرف عذاب جب آئے گا تو ان ججوں پر نہیں آئے گا، عذاب جب آئے گا تو ہم پر بھی آئے گا۔ اللہ کا عذاب دنیا میں جب آتا ہے پھر فرق نہیں کرتا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے، آخرت میں اللہ فرق کرے گا، دنیا میں جب عذاب آتا ہے سب پر آتا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ظلم، ان بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کے گھر کو اجاڑا گیا، ان کے خاندان کو اجاڑا گیا، یہ جو ان پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ملک پر عذاب نہیں آئے گا؟ حضور جب یہ فرما رہے ہیں لزوال الدنیا، کہ ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کی چیز ہے، تو دنیا تو بہت بڑی ہے، پاکستان تو بہت چھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے بدلے میں ساری دنیا آ جائے، ساری دنیا کا درجہ کم ہے، مسلمان کا درجہ، انسان کا درجہ بڑا ہوا ہے، تو پھر پاکستان کا درجہ ایک انسان کے خون کے بدلے میں کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا درجہ زیادہ ہوگا، ایک مسلمان اور اس کے خون کا درجہ کم ہوگا؟ تو اللہ کے لیے اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ پورے ملک نے نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ایک مسلمان، ایک انسان کا خون تم سب سے افضل ہے، تم سب سے بڑھ کر ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہنے والا برابر کا مجرم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اس پر آواز اٹھائے، اس کے خلاف بات کرے، اللہ تعالیٰ اس بات کرنے والے کی برکت سے اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ ان میں تو ایک آدمی ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے جس نے کبھی 1 سیکنڈ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس بستی کو اس پہ پلٹو، پھر اس کے بعد باقی پہ پلٹو۔ انہو لم یتمعر فی وجہہ قط، کبھی میرے احکام کی خلاف ورزی ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی شکن نہیں آئی، اس کے ماتھے پر کبھی سلوٹ نہیں آئی کہ یہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس پہ اس بستی کو الٹو، اس کے بعد ان سب پہ الٹو۔ اگر ہم خود نیک ہیں، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے معاشرے میں ناجائز اور حرام کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہم برابر کے شریک ہوں گے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ اس لیے اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی 3 طرح کے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے، 1 قاضی جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا رجل قضا بغیر الحق فعلم ذاک، ایک وہ شخص جس نے ناحق فیصلہ کیا اور اس کو پتا تھا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا قاض لا يعلم، وہ قاضی جس کو قضاء کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں، فأہلک حقوق الناس، اور وہ لوگوں کے حقوق تباہ کر دے، آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا قاض قضا بالحق، وہ قاضی جو حق پر فیصلہ کرے، آپ نے فرمایا فہو فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث کان کھول کر سن لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، 2 آدمی آئے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، تم میرے پاس اپنے کیس لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک اس کی زبان بہت تیز ہو، وہ اپنے غلط موقف کو میرے سامنے صحیح ثابت کر دے، میں انسان ہوں، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔
لعل احدکم ان یکون الحن بحجته من بعد، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک شخص زبان کا تیز ہو، میرے سامنے آئے، اپنے غلط موقف کو میرے سامنے اپنی باتوں کی وجہ سے درست ثابت کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، فمن قضیت له بحق اخیہ، اگر میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کو پتا ہونا چاہیے فإنما اقطع له قطعة من النار، تو یہ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہے، یہ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا اگر تم دلائل سے اپنے موقف کو میرے سامنے صحیح ثابت کر دو لیکن تمہارا دل تمہیں کہے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، حضور فرماتے ہیں اگر میں بھی فیصلہ کر دوں، حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر، قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اس وجہ سے تمہاری بچت نہیں ہوگی کہ تم یہ کہو کہ میرا فیصلہ تو رسول اللہ نے کیا تھا، میرے حق میں تو رسول اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے فیصلے کے باوجود بھی اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ آج اگر کوئی شخص اپنے دباؤ کی وجہ سے، اپنے ادارتی دباؤ کی وجہ سے، اپنے عہدے، کرسی، منصب کی وجہ سے جج کو دبا دیتا ہے، قاضی کو دبا دیتا ہے، اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم نے یہ فیصلہ ناحق دینا ہے، جائز فیصلہ نہیں دینا، ایسے موقع پر قاضی کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اپنے عہدے سے استعفا دے، اپنا عہدہ چھوڑ دے، اس کے لیے ناحق فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کیا تو یہ جج بھی برابر کا مجرم ہے، وہ دباؤ ڈالنے والا بھی برابر کا مجرم ہے، اور اس پر خاموش رہنے والا بھی برابر کا مجرم ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جب معاشرے میں ایسی کوئی ناجائز ظلم، تشدد، ایک میری بات کا خلاصہ یہ کہ دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کسی ایسے عہدے پر ہیں کہ آپ کسی کو قتل بھی کر دیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھنا، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، اور ساری دنیا کے سامنے پوچھے گا، تمہاری اولاد کے سامنے پوچھے گا۔ اس دن ساری راز کی باتیں عیاں ہو جائیں گی، ساری راز کی باتیں کھل جائیں گی، ساری چیزیں اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا۔ اللہ پوچھے گا اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنی کرسی، اپنی ملازمت، اپنے ادارے کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، مار دیں گے، آپ قتل کر دیں گے، ماورائے عدالت قتل کر دیں گے، ناجائز کیس بنا کے عدالتوں اور جیلوں میں ڈال دیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ زندگی گزر جائے گی۔ ایک تو اللہ ایسے شخص سے دنیا میں بدلہ لے گا، اللہ دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑے گا، اور اللہ اس وقت بھی بہت سوں کو ذلیل کر رہا ہے ہمیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو ان کو دیکھو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات کہ اگر معاشرے میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہے اس پہ خاموش نہیں رہنا۔ ہمارے لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ جمعیت کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کو یہی کہو گے، قیامت کے دن یہی جواب دو گے کہ میں پی ٹی آئی کا تھا اس لیے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، میں مسلم لیگ کا تھا اس لیے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، یہ جواب دو گے اللہ کو، چل جائے گا یہ جواب۔ خدا کا خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا نہ عمران خان کام آئے گا، نہ نواز شریف کام آئے گا، یہ بات یاد رکھیں، آپ کا اپنا عمل کام آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔